پہلی صفت هو الاول، اللہ تعالیٰ اول ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اول ہے۔ اول کا معنی کیا ہے؟ کہ جب کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں تھی اللہ جل شانہ تھا، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، لیکن کائنات کی ابتدا ہے۔ جب یہ کائنات نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ تھا، وہ الاول، وہ اول ہے۔ والآخر، وہ آخر ہے، جب کائنات نہیں ہوگی تو وہ ہوگا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ فیبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کی ذات اس وقت موجود ہوگی، تو اللہ جل شانہ کی ذات ستودہ صفات موجود ہوگی۔ تو فرمایا وہ اول ہے لیکن اس کا اپنا کوئی آغاز نہیں، فرمایا وہ آخر ہے، کوئی چیز نہیں ہوگی تو وہ موجود ہوگا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ والظاہر، اور وہ ظاہر ہے، والباطن، اور وہ باطن ہے۔ ظاہر کس لحاظ سے ہے؟ کہ اس کی ذات پہ دلائل اتنے ہیں کہ بالکل کائنات کے پتے پتے سے اس کے جلوے نظر آتے ہیں، کائنات کی ڈالی ڈالی سے اس کی قدرتوں اور اس کی عظمتوں اور اس کی رفعتوں اور اس کی موجودگی کے اوپر دلائل نظر آتے ہیں، اس لحاظ سے وہ ظاہر ہے۔ اور باطن کس لحاظ سے ہے؟ کہ اس کی ذات وہ بہت زیادہ پوشیدہ ہے، اس کی ذات سے زیادہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کی ذات کو کوئی نہیں جو ہے وہ ادراک نہیں کر سکتا اس کا، لیکن اپنی صفات کے لحاظ سے وہ ظاہر ہے۔ ظاہر کتنا ہے؟ آپ دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، ایک بالشت بھی کوئی شخص چھت بغیر ستون کے کھڑی نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بڑی چھت جو ہے وہ بغیر ستون کے کھڑی ہے تو ظاہر ہے اس کو کوئی کھڑا کرنے والا تو ہے نا۔ اس میں جو سورج ہے، جو چاند ہے، وقت پہ طلوع ہوتے ہیں، وقت پہ غروب ہوتے ہیں، ستارے ہیں، ظاہر ہے اس نظام کو چلانے والا بھی تو کوئی ہے۔ ہم کیا تھے اور اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا؟ پانی کا ایک گمنام قطرہ آج کائنات کے ماتھے کا جھومر بنا ہوا ہے، تو کس نے بنایا ہے؟ کوئی سوچو بچار کرو تو ایک ہی جواب آتا ہے، اس رب نے بنایا ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے۔ ہر چیز میں، کائنات کے پتے پتے میں، کائنات کی ڈالی ڈالی میں اللہ کی قدرتوں کے جلوے نظر آتے ہیں۔ یہ چلتی ہوا، یہ بہتا پانی، یہ چلتا سورج، یہ چمکتے ستارے، یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی روشنی، یہ ٹھنڈی ہوائیں، اور یہ پھولوں کی خوشبو، یہ کلیوں کا مہکنا، اور یہ آبشاروں کا چلنا، اور یہ درختوں کے اوپر لگے ہوئے پھل، اور جناب پھلدار پھوردار سایہ دار یہ درخت اور پھولوں کی رنگت، یہ کس چیز پہ دلالت کرتی ہے؟ یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ذات موجود ہے، اور وہی الظاہر ہے۔ تو ذات کے لحاظ سے باطن ہے اور صفات کے لحاظ سے ظاہر ہے۔